شیخ سعدی نے کہا ہے دارو کے طبیب صبر بھی فرمائے، وہ دوا جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کڑوی ہے، وَإِن نفس حریص شکر بھی خواہد، اور شوگر کا مریض تو چینے کے پیچھے زور لگاتا ہے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اے ایمان والو مدد کرو صبر کر کے۔ اس میں یہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ دعا مانگ کر کے فوری پیچھے نہ پڑو۔ بعض ایسے کمعقل ہوتے ہیں، حضرت دعا فرمائے، اچھا جی اگلے دن حضرت کام نہیں ہوا، وہ تو کوئی بھتیجا بانجا بنا ہوا، کام نہیں ہوا، تیرا زور ہے کیا؟ دعا تو ایک عبادت ہے آپ کا اور ہمارے اوپر فرض ہے، ہم کریں گے۔ آگے جو رضائے مولا تو وہی مرضی شادولا، جیسے وہ چاہے ایسا کرے۔ حدیث میں ہے رب العزت بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ تھک جاتا ہے۔ فرمائے تھک نہ اس کو کہتے ہیں میں نے دعوت تو فلم یستجب لی، میری دعا قبول نہیں ہوتی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ غزالی نے تصنیفات میں کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ان پر سلب ایمان کا اندیشہ ہے، خاتمہ بالکفر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے تو کافر کی بھی، دنیا کے سارے امور ان کو ملتے ہیں، مسلمانوں سے اچھے۔ مسلم کی دعا قبول ہو کر بلا ٹل جاتی ہے، ایک اچھی دعا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، دو جو مانگا وہی مل جاتا ہے، تین اے ایمان والو مدد طلب کرو اللہ سے صبر کر کے، نمازیں پڑھ کر، ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان لوگوں کے حق میں جو مارے جاتے اللہ کے راستے میں کہ وہ عام مردے ہیں، وہ عام مردے تو نہیں ہے، بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن اخروی زندگی کو تم نہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے جو حیات قرآن میں سنت میں اجماع میں پاس شدہ ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو حیات آئی نہیں ہے اس کو بنانا غلط ہے، افراط تفرید کے شکار ہو گئے خود اہل حق۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے تم کو بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف سے، جہاد توے چمڑنوے شہید شویخو پکور کے وائے دغس نشی پا میدان باند کبان منسل والجو اور بھوک روزہ رکھنا ہوگا، ونقص من الاموال اور نقصان بھی ہوگا مال کا، زکوٰۃ دینی ہوگی، فقراء مساکین طلباء اور مدرسوں کی مدد کرنی ہوگی، والانفس اور خود انسان بھی مرتے ہیں چھوٹے بچے، والثمرات اور پھل، باغات میں کیڑے لگ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، سبزیاں ختم ہو جائے گی، یا چھوٹی صغار اولاد، ثمرۃ الفؤاد۔ وبشر الصابرین اور خوشخبری دے جمنے والوں کو، مستقل مزاجوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین وہ ہے جب ان کو پہنچتی ہے مصیبت، قالوا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ اس طرح ہے، یہ نہیں کہ ان للہ و انا للہ نہیں ہے، وہ محرف وہی ہمرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ کا معنی ہی دوسرا ہے۔ یہ جب بھی بات سنے گا ان للہ نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الفاظ صحیح کر لو، ایسے علم کو بدنام کرنے بیٹھے ہو۔ معارف میں قتیبہ نے لکھا ہے خالد بن ولید کے ایک دن میں 40 بیٹے فوت ہو گئے، وبشر الصابرین اف تک نہیں کیا۔ لقمان حکیم ایک دن میں 100 بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے، اس زمانے میں تو 300 400 سب کے ہوتے تھے، 1500 عورتیں ہوتی تھی۔ الذین یہ وہ لوگ اذا اصابتہم مصیبت جب پہنچتی ہیں ان کو کوئی گزن کوئی تکلیف، قالوا کہتے ہیں انا للہ ہم بے شک اللہ کے ہیں، جیسے وہ چاہے تصرف کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اسی کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں،
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور مہربانیاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ آزردکے کند دل محمود را آیات، نیکو کند مطالعے گرئی کو بالا را۔ اگر میرے یہ محمود نامہ ایاز نے پڑھ لیا تو کبھی بھی محمود غزنوی کے خلاف نہیں کرے گا، ناراض نہیں کرے گا۔ عشق کے آداب ہے۔ آزردکے کند دل محمود را ایاز، نیکو کند مطالعے گرئی کو بالا را۔ میں نے پنجگنج گلستان ایسا پڑھایا جیسے بخاری و مشکات پڑھاتا تھا، الحمدللہ ایسا شوق و ذوق سے پڑھا ہے۔ اور یہ کتابیں تھی جو عقل کی ہے۔ شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا فضل علی صاحب جہانگیروی فرماتے تھے، جس نے مثنوی پڑھی صوفی نہ ہوا، سکندر نامہ پڑھا بہادر نہ ہوا، یوسف زلیخا پڑھا عاشق نہ ہوا، دیوان حافظ مطالعہ کیا فلسفی نہ بنا، گلستان پڑھ لیا عاقل نہ ہوا، وہ انسان نہیں خر اور گدائے۔ بالکل انسانیت کہاں ہے اس میں؟ یہ ساری کتابیں علم اور برہان کی لبریز کتابیں۔ امام العصر حضرت شان ورشاہ کے بارے میں حضرت بنوری نے عقیدت الاسلام کے مقدمے میں لکھا ہے۔ شان ورشاہ سے پوچھا گیا حضرت کا علم اتنا پختہ کیوں ہے؟ فرمایا شروع میں 5 سال تک فارسیات پڑھی، شروع میں 5 سال تک تاکوٹ میں مولانا فضل خالق صاحب سے، ہزارہ تاکوٹ میں شاہ صاحب نے پڑھا ہے دیوبند جانے سے پہلے، اور 5 سال دیوبند میں پھر عربی علوم پڑھے 10 سال۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ طالب علم ادھر جاتے ادھر نخرے پخرے مت دکھاؤ، جنہوں نے گلستان بوستان نہیں پڑھی قابل استاد سے پڑھو۔ مثنوی اور دیوان حافظ یہ سب کتابیں آپ کے پڑھنے کی ہے، اس کے بغیر انسانیت کم رہے گی ہمیشہ۔ اس لیے الٹا پلٹا، نہ سیاست کا پتہ نہ دینیات کا پتہ، اس جماعت میں دوڑ رہا ہے، ادھر پیسے مل رہے وہاں دوڑ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، گھوم پھر کے جہاں سے چلے تھے بر وہیں آ گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ فارسی پڑھنی پڑے گی آپ کی، یاد رکھ۔